الحمد لله الذي نزل القرآن على قلب رسول الله نصلي ونسلم على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع 13 آیات پر مشتمل ہے، جس میں تیسری قسم کیٹیگری کو یعنی منافقین کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ منافق کا کردار اور رول مسلم معاشرے کے لیے کتنا خطرناک ہے اور اللہ کے ہاں کتنا ناپسندیدہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کھلے کافروں کی وضاحت اللہ نے صرف 2 آیات میں کی اور 13 آیات پر مشتمل پورے ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی وضاحت فرمائی۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں اللہ نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان منافقین کی لسٹ میں شامل نہ کرنا۔ اب اس رکوع نمبر 2 کی پہلی 6 آیات 8 تا 13 کو ہم سمجھیں گے۔ پہلے اس کی تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وہ بالکل بھی مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، دنیاوی مفادات کی خاطر اور مادی وسائل حاصل کرنے کے لیے اپنی وفاداریاں غیر مسلموں کو سیل کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، اور مسلم معاشرہ اور سٹیٹ سے بھی فوائد حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ خود ہی کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ پھر ان کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ لیکن وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، اپنے تئیں بڑی سمجھداری کا کام کر رہے ہیں۔ باشعور انسان تو وہ ہوتا ہے جو عقل و حواس سے درست فیصلے کرے۔ گویا یہ لوگ اپنی طویل غفلت کی وجہ سے اس شخص کی طرح گھرے ہوئے ہیں جس کی حس ہی نہ ہو۔ اور فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ یہ مرض شک کا ہے، شک کا۔ شک 2 معاملوں میں تردد اختیار کرنے کو کہتے ہیں، اور منافق ہمیشہ شک میں مبتلا رہتا ہے۔ جیسے جسمانی مریض موت و زندگی کے درمیان متردد ہوتا ہے، پتہ نہیں موت ہو جائے گی یا زندگی مل جائے گی، ایسے ہی یہ جو دل کا مریض ہوتا ہے
جس کے اندر مرض ہے، جس کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں، شک کا مرض، یہ بھی حق و باطل کے درمیان متردد رہتا ہے، اس کو کنفیوژن رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو مثال دے کر یوں واضح فرمایا، مثل المنافق کمثل الشاة العائرہ بین الغنمین، یہ منافق کی مثال تو ایسے ہے کہ یہ اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑ کے درمیان متحیر پھر رہی ہے، کنفیوز ہے کہ کون سا ریوڑ اختیار کرو۔ تو فزادہم اللہ مرضا، زیادہ کر دیا اللہ نے ان کی بیماری کو۔ جب انسان کوئی بھی راہ اختیار کرتا ہے، آپ دیکھ لیں، اگر فوراً خود کو کنٹرول نہ کر لے تو وہ راستے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جیسے جسمانی بیماری کی اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے اور اس بیماری کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ بیماری بڑھ جاتی ہے نا۔ تو اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ جب انسان نفاق میں قدم رکھتا ہے تو وہ بھی پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس جرم کی پاداش میں کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب اگلی 4 آیات 11 تا 14 میں منافقین کا طرز سوچ، طرز استدلال اور طرز عمل کی اللہ نے وضاحت فرمائی ہے۔ دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو، تمہارا یہ طرز عمل فساد کا سبب بن رہا ہے۔ فساد کا معنی ہے کسی چیز کا درست حالت سے نکل جانا۔ آگے سے اپنے طرز عمل کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ صلاح اس چیز کو کہتے ہیں جو درست حالت میں پا لی جائے، تو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو معاشرے کی درستگی چاہتے ہیں کہ مقابلے کی فضا ختم ہو جائے اور کافر و مسلم سب فرما بردار و نافرمان سب ملے جلے رہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار، انہم ہم المفسدون، یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان میں یہ شعور ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے، یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ اصلاح اور درستگی اور علاج کا ایک طریقہ آپریشن بھی ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے جب آپریشن کے بغیر شفا ممکن نہیں ہوتی، اس موقع پر جو آپریشن میں رکاوٹ بنے گا وہی فسادی ہوگا۔ دیکھیے، گندگی پھیلانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ صفائی کرنا چھوڑ دی جائے، اس کے لیے کوئی الگ محنت نہیں کرنی پڑتی، اور صفائی کے لیے، صاف ستھرا رہنے کے لیے اور جگہ اور چیزوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اس کے لیے الگ سے محنت درکار ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ باطل کے خلاف سٹینڈ لینے میں وقتی طور پر کچھ نقصان ہوتا نظر آئے گا، لیکن پھر امن ہو جائے گا۔ یعنی اگر آج گھروں میں والدین اور مسلم دنیا کے صاحب اقتدار اپنی افواج اور فورسز کے ہمراہ باطل کے خلاف سٹینڈ لیں تو وقتی طور پر اپنے بھی تل ملائیں گے اور باطل بھی اپنی افواج لے کر آئے گا، لیکن ثابت قدمی اختیار کرنے کے بعد اللہ غلبہ عطا فرمائیں گے، اور ایسا ان قریب ہونے والا ہے، اور مسلم معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، بلکہ پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح لوگ ایمان لائے، کامل لوگ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی جماعت مقدسہ، ان کی طرح ایمان لاؤ، تو قالو کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں ایسے ہم ایمان لائیں، ہر چیز ہی اپنی اللہ کے راستے میں لگا دی۔ الا انہم ہم السفہاء، خبردار سنو یہی بے وقوف لوگ ہیں، یعنی باطل پرست آدمی ہوتا ہی بے وقوف ہے۔ صفی بے وقوف آدمی کم عقل اور بے حوصلہ ہوتا ہے، اس میں حوصلہ اور تحمل نہیں ہوتا، وہ مفادات کو جلد حاصل کرنا چاہتا ہے، سب کچھ دنیا ہی میں مل جائے۔ یہ بے وقوف لوگ جنت کے بدلے دنیاوی مفادات حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے مومنین کی جان و مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ سورہ توبہ اٹھائیے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور جنت کے بدلے میں دنیا کی کامیابی نہیں چاہیے، بلکہ آخرت کی کامیابی اور جنت کے ساتھ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دی۔ یہی دعا نہیں سکھائی گئی ہمیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما دیجئے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اور جو صرف دنیا ہی کے طلبگار ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، بس دنیا ہی دنیا ہی دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، اگر تعویذ لیتے ہیں تو دنیا کے لیے، اگر وظیفے مانگتے ہیں تو دنیا کے لیے، وظیفے مانگتے ہیں تو صرف نوکریوں کے لیے، آخرت تو ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں۔ ان کے لیے فرمایا لا خلاق فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اس آیت سے آگے اس رکوع کی 7 آیات باقی ہیں، جن آیات میں منافقین کے بارے میں مزید گفتگو کی گئی ہے اور 2 مثالیں بھی اللہ نے دی ہیں۔ ان بقیہ آیات کو انشاءاللہ اگلی نشست میں سمجھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔